فعل مضارع معروف کا چاہے جو بھی وزن ہو، یا فعلو یا فعلو یا فعلو ہو، ینصرو ہو، یفتحو ہو، یا جناب والا یضربو ہو، ڈزنٹ میٹر، اس کا جو فعل مضارع مجہول بننا ہے وہ ایک ہی وزن پر بننا ہے، وہ یفعلو یعنی یضربو، ینصرو، یفتحو، یقتلو، یغسلو، ٹھیک ہے، اس وزن پہ فعل مضارع بننا ہے۔ درجہ الافعال سے فعل ماضی و مضارع معروف و مجہول الگ الگ کریں۔ نیز فعل ماضی و مضارع معروف میں بضم العین، بفتح العین، بکسر العین کی بھی نشاندہی کریں کہ فعل ماضی اور فعل مضارع جو ہیں یہ تین تین طرح کے تین تین اوزان دیے تھے ماضی اور مضارع کے، معروف کے جو تھے، فاعلا، فعولا، فعلا، اسی طرح مضارع کے تھے یفعلو، 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 تو کہہ رہے ہیں وہی جو بضم العین ہے یفعلو، یا بکسر العین ہے یفعلو، یا بفتح العین ہے یفعلو یعنی یفتحو، یا انصرو، یضربو، تو کہہ رہے ہیں جو اس باب سے یا اس وزن پہ آ رہے ہیں جو چیزیں، ان افعال کو الگ الگ کر کے ان کی نشاندہی کرنے کی، یہ جو ہے وہ فلاں ہے، یہ ضم العین ہے، یہ فتح العین ہے، یہ کسر العین ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ تو یہ چیزیں حل کرنی ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ فہیمہ جو ہے وہ یہ فعل ماضی معروف ہے، اور ماضی معروف میں سے اس کا جو وزن تھا بکسر العین کا، ماضی معروف بکسر العین، یہ وہ ہے فاہمہ، ماضی معروف بکسر العین، ماضی معروف بکسر العین۔ یرکبو، یرکبو کو دیکھیے گا، یہ جو یرکبو ہے یہ مضارع معروف ہے، مضارع معروف ہے، اور یہ بفتح العین ہے، یفعلو کے وزن پر ہے، بفتح العین، یرکبو، یفتحو کے وزن پر، ٹھیک ہے، یرکبو، یفعلو مضارع معروف، بفتح العین ہے، یہ بفتح العین ہے کیونکہ اس کا عین کلمہ کاف جو ہے وہ مفتوح ہے۔ اب باب بھی دیکھ کے آنا، یرکبو کا باب کیا بنتا ہے، توریکا کا باب کیا بنتا ہے، شاروفہ کا باب کیا بنتا ہے۔ توریکا کا باب آپ نے دیکھنا، ڈکشنری کھولیں گے تو وہاں دیکھیں گے اب چھوڑا گیا، چھوڑنا، ٹھیک ہے، چھوڑنے کا معنی کون سے باب سے لکھا ہوا ہے، مختلف ابواب سے مختلف معنی دارابا سے اور معنی بنتا ہے، کاروما سے اور بنتا ہے، نصرہ سے اور معنی بنے گا، تاروکا پڑھیں گے تو اور معنی، تاریکا پڑھیں گے تو اور معنی ہوگا، اس کو اگر تاراکا پڑھیں گے تو اور معنی ہوگا۔ تو کون سے باب سے یہ والا معنی آ رہا ہے، وہ چھوڑا گیا، تو جس باب سے چھوڑنے کا معنی آ رہا ہو وہ آپ نے پھر یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ یبذلو، تو یہ فعل مضارع معروف ہے، اور یہ بضم العین ہے، فعل مضارع معروف بضم العین، یبذلو، وہ خرچ کرتے ہیں کرے گا۔ توری کا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، اب اس کا معروف جو ہے وہ کیا ہوگا، بضم العین ہوگا، بفتح العین ہوگا، بکسر العین ہوگا، کیا ہوگا، تو یہ تارک یترک اصل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ناصرہ سے، تو اس کا جو ماضی ہے وہ جناب والا تارا کا بفتح العین ہوگا، بفتح العین، یہ اس کا عین کلمہ درمیان والا کلمہ جو مفتوح ہوگا۔ خیر یہ میں نے باتوں باتوں میں بتا بھی دیا آپ کو، تو کل مزید دیکھ کے جائیے گا آپ، ٹھیک ہے۔ یا عدلو، وہ انصاف کرتا ہے یا کرے گا، وہ انصاف کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور یہ کیا ہے، مضارع مکسور العین ہے، یہ مضارع مکسور العین ہے۔ شاروفہ، یہ ماضی مدموم العین ہے، ماضی اس کا عین کلمہ مدموم ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو ماضی مدموم العین ہے، ٹھیک ہے۔ مدموم مطلب جس کے اوپر دمہ ہو، پیش، دمہ کہتے ہیں پیش کو، جس کے اوپر پیش ہو۔ مکسور مطلب وہ حرف جس کے اوپر، اس کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے۔ کسرہ کہتے ہیں زیر کو، اچھا، اور فتح کہتے ہیں زبر کو، تو جس کے اوپر زبر اس کو بولتے ہیں مفتوح۔ خیر تو شاروفہ کیا ہے، ماضی مدموم العین، اور یرزق مضارع مجہول ہے، یہ مضارع مجہول ہے، رزق یرزق، مضارع مدموم العین ہے، ٹھیک ہے۔ اور جالسا ماضی مفتوح العین ہے، یہ ہم نے حل کر لیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی مشق تھوڑی سی حل کروا دی میں نے، ان سب کا باب دیکھ کر آنا، سمپل بس، جس شاروفہ وہ بزرگ ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کا باب دیکھ لینا آپ نے کیا ہے، اس معنی سے کون سے باب سے آ رہا ہے شاروفہ، ویسے واضح بھی ہے لفظوں کے اندر، کرم یا کرم ہو، یہ ٹھیک ہے۔ تو جو نہیں پتا آپ کو، جو واضح ہو، جیسے فاہمہ یا فہمو، یہ جو ہے وہ سامی اسما ہوا ہے، اور جن کا نہیں پتا ان کا جو ہے آپ نے یرکبو کا دیکھ کے آئیے گا، توریکا کا دیکھ کے آنا ہے آپ نے، یبذلو کا دیکھ کر آنا ہے، یادلو کا دیکھ کر آنا ہے، جلسہ کا دیکھ کر آنا ہے، یرزقو کا دیکھ، ویسے میں نے بتا بھی دیا لیکن پھر بھی آپ نے دیکھ کے آنا ہے، اس کا کہ ڈکشنری میں اور کس کس معنی سے یہ لفظ آتا ہے۔ 13، 14، 15 مئی کی ریکارڈنگ سنیں گے، اور 16 مئی جمعۃ المبارک کے دن کی ریکارڈنگ آپ سنیں انشاءاللہ العزیز۔ جتنی بھی وبائی امراض ہیں، بیماریاں ہیں، ان میں افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 2، درجہ الافعال سے سیغوں کی پہچان کر کے سیغے کے مطابق ترجمہ کریں، تو وہ 3 4 ریکارڈنگ سنیں،
صرف صرف کی، اور اس کے بعد یہ حل کرنے، ان کو ڈھونڈنے، ان کا وزن نکالیں. یبحثنا کا وزن نکلے گا یفعلنا. ٹھیک ہے. اور یفعلنا میں دیکھیں گے آپ کہ عین، فا عین لام کے مقابلے میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ یفعلنا. اس کے اندر یا بھی ہے، فا بھی ہے، عین بھی ہے، لام بھی ہے، تین چار حروف مل کے آئے ہیں. تو آپ نے مین حروف کون سے ہوتے ہیں وزن معلوم کرنے کے لیے؟ تین حروف رکھے گئے. یفعلنا تین حروف رکھے گئے، عین فا عین لام. تو آپ نے دیکھنا ہے فا عین لام کے مقابلے میں یبحثنا کے اندر کون سا لفظ آ رہا ہے، کون سے حروف آ رہے ہیں؟ یبحثنا، یفعلنا. تو فا عین لام کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے. یف فا کے مقابلے میں یفعلنا، یبحثنا. تو عین کے مقابلے میں یفعلنا کی عین کے مقابلے میں خا آ رہا ہے، اور یفعلنا لام کے مقابلے میں سا آ رہا ہے. تو پتہ چلا ہمارے پاس تین حروف اصلی ہیں، با ہا سا، با ہا سا. تو ڈکشنری میں اب ہم نے کھولنا ہے با ہا سا والا کالم، اور با ہا سا والا کالم کھول کے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ با ہا سا کون سے باب سے ہے اور اس سے کیا معنی آ رہا ہے. تو اس کے مطابق آپ نے یہ جو سیگا ہے یا بحثنا، یہ فعل مضارع کا سیگا ہے، اور یہ جناب والا سیگا جمع مؤنث غائب کا سیگا ہے. اور اس کے مطابق پھر سیگا جمع مؤنث غائب کا جس طرح ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ کرنا بھی آلریڈی سکھا چکے ہیں آپ کو، اس کے مطابق آپ نے ترجمہ کر لینا. کسی کو نہیں آتا تو پیچھے جو فعل مضارع کی گردانیں گزری ہیں، پیج نمبر غالباً 29 پہ ایک گردان گزری ہے، اسی طرح پیج نمبر 16 17 16 سوری 17 19 اور 21 پر غالباً کچھ گردانیں گزری ہیں. ایسے ایک دفعہ ایک آدھا صفحہ آگے پیچھے ہوگا، تو وہاں پہ ماضی اور مضارع کے گردانیں کھول کے دیکھیں، ان کا ترجمہ کرنا. ہر سیگے کا ترجمہ پڑھیں. سیگے کی پہچان کرنے مطلب سیگے کا نام لکھنا ہے کون سا ہے. سیگا واحد مذکر غائب ہے، سیگا تثنیہ مذکر غائب ہے، سیگا تثنیہ مؤنث حاضر ہے، سیگا تثنیہ مذکر حاضر ہے، یہ کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. جمع مؤنث حاضر کا ہے، جمع مذکر کا سیگا کون سا ہے؟ تو وہ آپ نے سیگا کا نام، پہچان کا مطلب سیگا کا نام لکھ کے آنا. ترجمے کا مطلب ڈکشنری وغیرہ دیکھ کے ترجمہ لکھ کے آنا. تو 6 خانے بنانے، ایک میں آپ یہ لفظ لکھیں گے یا بحثنا، اور دوسرے میں اس کا وزن لکھیں گے آپ، اور تیسرے خانے کے اندر آپ کیا کریں گے؟ تیسرے خانے کے اندر آپ اس کے حروف اصلہ لکھیں گے. وزن نکالنے کے بعد حروف اصلہ نکالتے ہیں نا، حروف اصلہ لکھیں گے آپ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک خانہ اور بنائیں گے. اس خانے کے اندر آپ، اس کالم کے اندر آپ لکھیں گے جناب والا حروف اصلہ کے بعد کیا لکھیں گے بولا؟ باب لکھیں گے. ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے نا آپ، سب سے پہلے باب ڈھونڈیں گے، باب لکھیں گے. باب دیکھنے کے بعد پھر اس باب سے جو معنی بن رہا ہوگا، جو معنی آگے لکھا ہوگا، جو ترجمہ لکھا ہوگا، اس معنی کو لینا ہے. اور اس سیگے کے اعتبار سے جو سیگا آپ کے سامنے موجود ہے، جو سیگا آپ نے پہلے کالم میں لکھا، فار ایگزامپل جالنا لکھا ہے تو جالنا یا متکلم کا سیگا، تو پھر اس کے اعتبار سے آپ نے ماضی یا مضارع کے چنگی سے حروف اصلیہ کے مطابق لفظ ڈھونڈ کے پھر اس کا ترجمہ دیکھ کے آپ نے پھر ترجمہ کر دینا ہے.